إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اصلاح البیوت فی ضوء الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی روشنی میں گھروں کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے اور گھروں کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مخلوق کی فطری ضرورت ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات اور پڑھا لکھا ہے، باقی مخلوقات چرند پرند حیوانات وہ بھی گھر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ پرندہ بڑی محنت اور مشقت سے اپنے لیے محفوظ گھونسلہ بناتا ہے، شیر اپنے لیے کچھار تلاش کرتا ہے، زمین پہ رینگنے والے جانور اپنے لیے بلیں وہ کھودتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ گھر ہر چیز کی فطری ضرورت ہے مخلوق میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور انعام اور اپنی عظیم نعمت کے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس نے آپ کو گھروں جیسی نعمت عطا کی ہے، جس کو آپ کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اطمینان کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ساری عمر کھپا دیتا ہے گھر بنانے میں کہ میرا گھر بن جائے۔ جب اس کا گھر بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک جگہ ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کے لیے سفر پر جائے تو اسے اپنی ضروریات کو پورا کر کے فوری گھر لوٹ آنا چاہیے، کیونکہ سفر کے اندر وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی انسان کو جو اس کو گھر کے اندر میسر ہوتی ہیں۔ یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے اور اس کے ہمارے لیے ضروری بھی ہے، لیکن کیا کریں کہ جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔
ان میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اصلاح البیوت یدور علی امرین، گھروں کی اصلاح اس کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ پہلا اصل کیا ہے؟ تحصیل و مصالح، کہ انسان مصالح کو حاصل کرے، جو فائدہ مند چیزیں ہیں، جلب المنافع، اور دوسرا درء المفاسد، کہ گھر سے ایسی چیزوں کو نکالے، اپنے گھر کو محفوظ رکھے جو انسان کے اخلاق، انسان کی صحت اور انسان کی عزت و آبرو کے لیے نقصان دہ ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس اصول کے پیش نظر جب انسان اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو گھر بناتے وقت سب سے پہلی چیز اختیار و موقع البیت، کہ گھر کہاں بنانا ہے اس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کون سی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں مسجد قریب ہو، تاکہ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر سکے، جمعہ پڑھ سکے، عبادت کرنے کی سہولت میسر ہو۔ دوسرا، وہاں وہ دیکھے کہ اس گھر کے اڑوس پڑوس میں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اچھے پڑوسیوں کا انتخاب، ایسی بستی کا انتخاب، ایسے محلے کا انتخاب جہاں کے رہنے والے لوگ نیک ہوں اور صالح ہوں، شریر نہ ہوں، فسادی نہ ہوں، اور جن کے اخلاق رذیلہ کہ چوری کرنا، ڈاکے کرنا، لوگوں کو لڑانا، اس طرح کی ان کی عادات نہ ہوں۔ یعنی اچھے لوگوں کی بستی کا انتخاب کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں ایک آدمی نے 100 بندہ قتل کیا، 99 بندے قتل کر کے کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کہ کیا میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ اس نے کہا 99 بندے قتل کر کے اب بھی معافیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، 99 بندوں کے قتل پر جو ثواب، جو گناہ ہوگا ایک اور پورا کر لیتے ہیں، 100 کا یہ عدد تو پورا کر لیں۔ اس نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہ کسی صحیح عالم دین کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں، انسان جب بھی سچی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن آپ کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور دوسرا یہ بستی چھوڑ دیں جو بار بار آپ کو جرائم پر اکساتی ہے۔ نیک لوگوں کی بستی میں جا کر رہائش اختیار کریں تاکہ آپ کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی اصلاح ہو۔ تو بستی اور ماحول، اس کا بہت اثر ہوتا ہے انسان پر، اولاد پر، اس لیے اچھی بستی کا انتخاب کیا جائے، اور وہاں پہ فوائد بھی بہت حاصل ہوتے ہیں۔ مسجد قریب ہو، خود بھی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بچے بھی نماز با جماعت کے عادی بنتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم سے لیتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جو گھر بنانا چاہتا ہے وہ گھر کھلا ہو، یعنی دوسرا پوائنٹ میں نے ذکر کر دیا اس کے ضمن میں کہ وہ بستی فاسق فاجر لوگوں کی نہ ہو، جرائم پیشہ لوگوں کی نہ ہو جہاں انسان گھر بنانا چاہتا ہے۔ تیسری بات کہ گھر بنانے کے لیے اللہ توفیق دے تو جگہ کھلی ہونی چاہیے، جس گھر کے اندر سہولیات میسر ہوں، پردے کے ساتھ خواتین اس گھر کے اندر محفوظ زندگی بسر کر سکیں، مردوں کے لیے بھی جگہ ہو، وہ اپنی ضروریات کے لیے ان کے مسالے کے لیے جگہ کافی ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے، نقشہ تیار ہو گیا، گھر بن گیا، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اور ڈھانچہ کھڑا ہونے کے بعد اب اس گھر کی اصلاح کے لیے اس کی آبادی ہم نے کیسے کرنی ہے جو امن و سکون پر مشتمل ہو، جس میں انسان کو سکون میسر ہو، خیر و برکت ہو۔ تو اس میں سب سے پہلا اقدام یہ کہ اختیار الزوجۃ الصالحہ، گھر کی مالکہ ربۃ البیت، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے گھر کی اصلاح میں۔
اس لیے انسان جب بیوی کا انتخاب کرے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ سسر کی مال و دولت پہ نظر نہ رکھے، وہ جہیز کی لالچ میں نہ آئے، بلکہ وہ سب سے پہلے دیکھے کہ وہ بچی کی دینی حالت کیسی ہے، دینی تربیت اس کی کیسے ہوئی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ اس نے بچوں کی سب سے پہلے تربیت کرنی ہوتی ہے، گھر کی تنظیم درست کرنی ہوتی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراق، کہ ماں پہلا مدرسہ ہے، اس لیے حسن و اختیار زوجہ۔ دوسرے نمبر پر گھر بنانے سے پہلے پڑوسیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اگر آپ پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر، تو پھر الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو کہ کیسا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من السعادہ، 4 چیزیں ہیں ایمان اور اسلام کے بعد جس انسان کو دنیا کے اندر میسر آ جائیں، انسان کی سعادت مندی اور نیک بختی کی علامتیں ہیں۔ مومن اور موحد آدمی کو دنیا کے اندر اسلام جیسی نعمت کے بعد اگر 4 چیزیں میسر آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور اس کی سعادت مندی کی علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی کیا ہوتی ہے، کتنی قیمتی چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ ویسے تو ساری دنیا عارضی سامان ہے، اس دنیا کی عارضی دولتوں میں، سامان میں سے سب سے بہتر دولت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ آپ نے اسی حدیث میں اس کی تعریف بھی کر دی، اذا نظر الیہ سرتہ، جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، اس کی زینت دوسروں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اذا نظر الیہ سرتہ واذا امرها طاعتہ، جب شوہر اس کو حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ واذا غاب عنها حفظتہ، اور جب شوہر گھر سے باہر جائے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے اور اس کی بچوں کی بھی حفاظت کرے۔ تو پہلی چیز المرأۃ الصالحہ۔ دوسری والمسکن الواسع، کھلا گھر جس میں سہولتیں انسان کو میسر ہوں، یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر والجار الصالح، نیک پڑوسی، یہ بھی انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ والمرکب الحنی، اور آرام دہ سواری۔ اور فرمایا واربع من الشقاوہ، 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ اس کی الٹ ذکر کیا، آپ نے فرمایا والمرأۃ السوء، بد اخلاق عورت، الجار السوء، برا پڑوسی، والمسکن الضیق، تنگ گھر، والمرکب السوء، اور ایسی سواری جو انسان کو قدم قدم پہ پریشان کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا پھر گھر کی تصمیم، گھر کو بنانا کس طرح، کون سی جگہ کہاں پہ، کچن کہاں پہ ہو، واش روم کہاں پہ ہو، بیٹھنے کی جگہ کہاں پہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو ترتیب دینا چاہیے۔ گھر کی تصمیم، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر کے اندر عورتوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ الگ، مردوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ الگ۔ اجنبی مردوں کے ساتھ مسلمان خواتین اختلاط نہیں کرتی، مل جل کے نہیں بیٹھتی، اور اجنبی مردوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانا، وہاں گھس کر بیٹھنا، اسی مجلس میں بیٹھنا، اس کو آپ نے فرمایا اس سے بچو، اس لیے کہ اجنبی مرد جب خواتین کے پاس جا کر بیٹھیں گے، وہ پردہ دار خواتین ایک تو پریشان ہو جائیں گی، پھر گھر والے ان کی آزادی سلب ہو جائے گی،
خواتین اپنی مرضی سے آزادی سے جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں کر پائیں گی۔ صحابی نے پوچھا ارأیت الحم، اللہ کے رسول دیور کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہوتا ہے، اس سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ تو گھر کے اندر پردے کا اہتمام خواتین کے لیے ان کی نشست گاہ میں یا ان کے جہاں خواتین کے لیے جگہ خاص ہے اس میں انٹرنس اور ہونی چاہیے۔ مردوں کا دیوانیہ یا ڈرائنگ روم اس کے داخلے کی جگہ اور ہونی چاہیے، اور اگر اتنی گنجائش گھر میں نہیں ہے تو کم از کم جب دوسرے لوگ مہمان کے طور پر آئیں تو درمیان میں پردے لٹکا لیے جائیں، پارٹیشن لگا لی جائے تاکہ پردے کا پورا اہتمام ہو۔ تو گھر کی تصمیم اس طرح ہونی چاہیے۔ اسی طرح گھر کو بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں نماز کے لیے جگہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، کیونکہ گھروں کے اندر بھی نماز کا اہتمام مردوں کو بھی کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی، اور اس طرح کے گھر بنائے جائیں کہ جہاں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ممکن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے علاوہ وہ گھر میں ہے۔ خواتین کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے جماعت کی نسبت، تو گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں کے اندر یہ سہولت موجود ہونی چاہیے کہ جہاں گھر کے افراد مرد نوافل اور سنتیں وہاں گھر میں ادا کریں، خواتین اپنی نمازیں وہاں ادا کر سکیں، تو اس طرح کی جگہ مقرر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو اس طرح بنانا چاہیے کہ گھروں کے اندر واش روم اور حمام وہ قبلہ رخ نہ ہوں، یعنی واش روم میں بیٹھتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، بلکہ اس کی اپوزٹ سائڈ اپنے حمامات واش روم بنانے چاہیے۔ اس کے بعد گھر کا جو اندرونی ماحول ہے اس کو درست رکھنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں سے تحفظ کیا جائے جو گھروں کے امن و سکون کو برباد کرتے، جو گھروں کے اندر فساد بپا کرتے، اور وہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارے گھروں کو برباد کرنے کے پہ تلا ہوا ہے وہ شیطان ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو اسے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو۔ آپ نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ تعالی حین یدخل، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، وحین یطعم، اور جب کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، کھانے پر بھی اللہ کا نام لیتا ہے۔ جب انسان یہ کام کرتے ہیں گھر کے افراد تو شیطان جو اپنے گروپ کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے، اس گروپ کا لیڈر کہتا ہے چلو بھاگو یہاں سے، لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں آپ کو نہ رات رہنے کی جگہ ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اور نہ یہاں آپ کو کھانا میسر آئے گا۔ اور جب گھر کے افراد اس طرح گھر میں داخل ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں پڑھی، اور کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آ جاؤ، یہ اپنے ہی ساتھیوں کا گھر ہے، یہاں آپ کو کھانا بھی ملے گا اور رات بھی آرام اور سکون سے رہیں گے۔ اس لیے جب انسان گھر میں داخل ہو تو اس وقت انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب گھر سے نکلے تو اس وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا،
شر اور برائی سے بچانا اور نیکی کی توفیق دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ تو شیطان جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بھاگو، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ اب اس کی رہنمائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اب اس کی حفاظت کرے گا۔ گھروں کے اندر ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں انسان اللہ کو یاد کرے، بیٹھ کر نمازیں ادا کرے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، یعنی اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر کے تمام افراد اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ وہ کم از کم قرآن پاک کا ایک جز، ایک صفحہ، 2 صفحے، 1 پاؤ، 1 پارہ، جتنا توفیق ہو سکے، یہ ڈیلی اپنی روٹین بنائیں کہ وہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور ایسا ہوتا تھا آج سے پہلے، ہمارے گھروں کی یہی صورتحال تھی۔ آج تو اس سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے کہ پہلے انسان اٹھتے تھے، دعا پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت فجر کے وقت کرنا اس کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آج آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کو دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا، کس کا نہیں آیا۔ فجر کی جماعت نکل جائے تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ میسج کا جواب دے رہے ہیں یا فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ اتنی کون سی ضروری بات، ایمرجنسی ہوگی کہ ہم نے نماز بھی ضائع کر دی، جماعت بھی نکل گئی؟ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر گھر کے اندر اس کی عادت بنانی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر انسان کی نماز، فرض نماز کے علاوہ مردوں کی نماز افضل ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گھر میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفل نماز، تہجد نماز ادا کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا أَوْتَرَ، اور جب آپ وطر پڑھتے، قَالَ قُومِي فَأَوْتَرِي یا عائشہ اٹھو تم بھی وطر پڑھ لو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا، کتنا یعنی یہ مبارک گھر ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز تہجد کے لیے اٹھا، اور اس نے فَأَيْقَظَ امرأتہ، اور اس نے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھایا۔ اگر وہ نہیں اٹھی تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسے جوڑے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گھر والوں کو دین کی تعلیم دی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اب اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، ان کو دین کی تعلیم سکھاؤ، اسلامی آداب سکھاؤ، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اخلاق رذیلہ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، یہ ان کی تربیت کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی حرمت کا خیال رکھو، چادر اور چار دیواری کی ایک حرمت ہے، کسی کے گھر میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کوئی کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، ایک تو گھر کے سامنے دروازے کے کھڑا نہ ہو، ہر گھر کی حرمت ہوتی ہے سائڈ پہ کھڑا ہو تاکہ دروازہ کھلے تو اس کی نظر اندر نہیں جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر 3 دفعہ اجازت طلب کرے، بیل دے، دروازہ نوک کرے یا آواز دے، اگر اندر سے آواز آ جائے، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ملتی تو واپس پلٹ آئے، وہاں دھرنا دے کر بیٹھ نہ جائے، اس لیے اجازت طلب کی جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فلا دیۃ لہ ولا قصاص، جو آدمی کسی کے گھر میں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، گھر کے سوراخوں سے، پردہ ہٹا ہوا ہے وہاں سے،
تو آپ نے اگر کسی کو پتہ چل جائے گھر والوں کو وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو ان پر کوئی دیت اور قصاص نہیں، کیونکہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے 3 اوقات ہیں جن اوقات کے اندر گھر کے افراد کو بھی ایک دوسرے کے بیڈ روم میں، سونے کی جگہ میں، خواب گاہ میں اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ یعنی اپنے بچے، چھوٹے بچے، گھر کے خادم، کام کرنے والے عام حالات میں آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے کمرے میں، لیکن 3 اوقات کے اندر ان کو پابندی کی گئی۔ فرمایا یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ 3 مرات قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ان اوقات میں ایک دوسرے کے پاس اجازت لے کر جانا چاہیے۔ گھروں کے اندر والدین اور اولاد کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو، مشکلات کا علم ہو، اور والدین ان کو مشورہ دیں کیا کرنا ہے۔ آج کل یہ چیز مفقود ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بیٹھتے بھی ہیں کھانے کے لیے ایک جگہ پہ، ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماں اپنی جگہ پہ مصروف ہے، باپ اپنی جگہ پہ مصروف ہے، اولاد اپنی جگہ پہ مصروف ہے۔ وہ بیٹھنا ایسے ہے جیسے نہ بیٹھنے کے مترادف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کی خاطر، گھر کی اصلاح کی خاطر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر مل کر بیٹھیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے، اپنے خاندان کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے کہ اپنے خاندانی اختلاف وہ اولاد کے سامنے ذکر نہ کریں، بلکہ قریبی رشتہ دار ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ چچے، پھوپھیاں، خالائیں، ماموں، دادا اور باقی رشتہ دار، ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کی نفرت اولاد کے دلوں میں پیدا نہ کریں۔ وہ بڑوں کے اختلاف ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، قابل احترام ہیں، تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکیں اور ان کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بسر کر سکیں۔ میاں بیوی اپنے ذاتی اختلاف وہ بھی اولاد کے سامنے نہ لائیں کہ کچھ اولاد باپ کی حمایتی بن جائے، کچھ اولاد ماں کی حمایتی بن جائے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔ ایسے نہیں، بلکہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ اولاد کے دل میں باپ کی محبت ڈالے، باپ کے فضائل ان کے سامنے، اس کی محنت اور کوشش ان کے سامنے ذکر کرے۔ باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ بچوں کے دل میں ماں کی محبت ڈالے، وہ جس طرح ان کو پالتی پوستی ہے اور جس طرح محنت کرتی ہے اس کی قدر ان کے دل میں ڈالے، تاکہ بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت پیدا ہو۔ انسان کو اپنے گھر کا نظام درست کرنے کے لیے سونے کے اور بیدار ہونے کے اوقات ان کو منظم کرنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو، انسان کی صحت خراب نہ ہو، جلدی سویا جائے اور جلدی اٹھا جائے، اور بچے اپنی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ انسان اگر رات کو سوتا نہیں، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ محنت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس لیے سونے اور اٹھنے کے جو اوقات ہیں ان کو منظم کرنا چاہیے۔ یہ والدین کی اور بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح پر توجہ دیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، باپ بھی جاب کر رہا ہے، اس کو گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ماں بھی جاب کر رہی ہے، گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تھوڑی سی دنیا کی دولت کی خاطر اپنا بہت بڑا اثاثہ اولاد اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن ہر ماں سے اور ہر باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان کی تربیت کی تھی یا ان کو ضائع کیا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے
کہ اپنے گھر کے راز ان کو محفوظ رکھا جائے، ان کو دوسرے لوگوں تک کے سامنے فاش نہ کیا جائے۔ اس میں انسان کی اپنی توہین ہے اور گھر کی بربادی ہے۔ اس کے بعد گھر کے اندر پیار اور محبت کا، نرمی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی آپس میں گفتگو کریں تو پیار و محبت سے کریں، جب بھی چیخ چیخ کے بات کریں گے، جب بھی سختی سے بات کریں گے تو شیطان درمیان میں راستہ نکالے گا اور گھر کے امن و سکون کو برباد کر دے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، شفقت اور کرم فرماتے ہیں ان پر، ادخل علیہم الرفق، تو ان کو نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا اللہ تعالیٰ اس کا ان کو سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر یہ بھی ماحول ہونا چاہیے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پہ شفقت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کو سکھانا چاہیے، خود بھی اپنے سے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے اور جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی چاہیے، یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح شوہر کو اگر ضرورت پڑے تو گھر کے اندر بیوی کو کی معاونت کی اگر ضرورت پڑے تو اس کو مردانگی کے خلاف نہ سمجھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے اور گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو اگر ضرورت پڑے تو مرد بیوی جو بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کا بھی سارا کرتی، کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، اگر اس کو ضرورت پڑے شوہر کے تعاون کی تو شوہر اپنی مردانگی پہ اڑا نہ رہے، بلکہ اس کو بیوی کا تعاون کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ یہ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو آر نہیں سمجھا بلکہ ان کی سنت سمجھ کر اس کو یہ کام کرنا چاہیے، تو اس سے بیوی بھی خوش ہوگی، اس کے دل کے اندر بھی اطمینان پیدا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں پر، گھر والوں پر انسان کا رعب ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا ان کے ساتھ فری ہو کہ کل کو انسان اس کو غلط بات سے روکے تو وہ رکے ہی نہ، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں والدین کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علق الصوت حیث یراہ اہلکم فانہ آدب لہم، آپ نے فرمایا گھر والے جہاں دیکھ رہے ہوں وہاں پہ کوڑا لٹکا کے رکھو، اپنا کوڑا۔ یہ ان کو ادب سکھانے کے لیے بھی اور ان پر ایک رعب جمانے کے لیے بھی کافی ہے، تاکہ وہ ڈریں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا باپ یا بیوی کہ میرا شوہر مجھے سزا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح گھروں کے اندر سے ازالۃ المنکرات، منکر چیزیں ان کو ختم کرنا چاہیے اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او سورہ، جس گھر کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہوں یا شوقیہ طور پر کتا رکھا گیا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسی چیزوں سے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے، گانے بجانے سے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے، فوش ڈرامے اور فلمیں دیکھنے سے پاک رکھنا چاہیے گھروں کو۔ اگر والدین اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ایسے پروگرام دیکھیں گے تو پھر کسی نے صحیح کہا ہے اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، اگر والدی ڈول کی طبلہ بجانے والا ہو تو اولاد اگر ناچنا شروع کر دے تو پھر اولاد کا کیا قصور ہے؟ والد قدوہ ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس کو اولاد کے لیے بہترین نمونہ ثابت کرنا چاہیے۔ اپنی خواہشات کو کچل کر اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اور اپنی اخروی کامیابی کے لیے والد کو یہ قربانی دینی چاہیے۔ اسی طرح اولاد کے اصدقاء، بیٹیوں کی سہیلیاں، بیٹوں کے دوست، ان پہ نظر رکھنی چاہیے وہ کیسے لوگ ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بچوں کی نوعمری سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ ان کے اخلاق کو برباد کر دیں، ان کو تعلیم سے محروم کر دیں، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کامیاب کر دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت لٹیا ڈبو دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کو سوچنا چاہیے کہ گھر کے اندر اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گھر کی تحفظ کے لیے، خاص کر رات کو سوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغلق علیک بابک، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سویا کرو۔ اسی طرح رات کو کھانے کے برتن جن کے اندر کھانے اور پینے کی اشیاء موجود ان کو ڈھانپ کر سونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کی راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس میں آسمان سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، جو برتن جن کے منہ کھلے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ وہ کھانا کھاتے یا وہ مشروب پیتے یا دودھ وغیرہ پیتے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اور گھر کے اندر اپنا ایک ماحول
کہ جس میں انسان اپنی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایسی چیزوں سے بچائے جو انسان کی تباہی کا باعث ہیں، اور ایسے راستے پہ چلائے جو انسان کے لیے کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے گھروں کی اصلاح اس پہ توجہ دیجئے اور کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اسلام اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب کا مرکز بنائے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ نمازوں کی پابندی اور اچھے اخلاق، سچ بولنا اور دوسروں کا تعاون کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے ایک پیارے دوست بھائی تنویر صاحب، ان کی والدہ پاکستان میں پرسوں وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ بھائی تنویر صاحب خود بھی بیمار ہیں، کینسر کا مرض ان کو الحمدللہ کافی بہتر ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ بھائی صداقت علی بیمار ہیں، گردوں کی تکلیف ہے ان کو کافی، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ دے۔ اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ یہ ایک رکا ہے، پتہ نہیں پرانا ہے یا نیا ہے، میں نے تو آج ہی دیکھا ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے مبارک بھائی کا سسر فوت ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست